نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام عمر ہے اور سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جو بھی میرے چینل پر احادیث سن رہے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں، سب سے پہلے تو نیت کر لیا کریں کہ جب بھی کوئی سنتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح علم سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ علم سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور قرآن تو ہمارے لیے ایک 24/7 ہماری پوری زندگی کے لیے ایک گائیڈ ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ مشین یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے جس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینول دیا، ایک بک دی جو کہ قرآن مجید ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ آپ نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور قرآن کی تشریح کی گئی ہے۔ جو قرآن کی تشریح ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن قرآن میں نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے آپ نے، یہ آپ کو صحیح بخاری سے ملے گی، یہ آپ کو احادیث سے ملے گی، یہ آپ کو ہمارے پیارے رسول سرکار دو جہان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کے قول و فعل سے ملے گی، ان کی احادیث سے ملے گا۔ ان کی احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زندگی کے معاملات کس طرح کرنے ہیں، ہم نے ہر کام کو کس طرح کرنا ہے، یہ سب ہمیں ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے، ان کے افعال سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری آئیڈیل اس طرح ہیں کہ دیکھیں انہوں نے دنیا اور دین کو بالکل بیلنس لے کر چلے۔ مائیکل ہارٹ غالباً اس نے بک لکھی تھی، ایک آتھر ہے، نان مسلم ہے، کرسچن ہے وہ، اور وہ بک کا نام تھا دی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل آن ارتھ، یعنی دنیا کے 100 شخصیات، با اثر شخصیات آف آل ٹائم۔ تو اس میں نمبر 1 پہ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کتاب کو لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا کہ نمبر 1 پر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھے کہ سب سے مؤثر ترین شخص، سب سے مؤثر ترین ہستی، شخصیت، جنہوں نے ایک دنیا اور دین کو کیسے بیلنس لے کر چلے، اور ایک ریولوشنری تھے وہ، تو انہوں نے ایک ریولوشن لے کر آئے۔ دیکھیے انہوں نے 23 سال کے اندر وہ کام کر دیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں۔ جب وہ 40 سال کے تھے تو غار حرا پہ گئے اور وہاں ان کو نبوت ملی تھی، ان پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو 23 سالوں میں قرآن جو ہے، 23 سالوں میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں قول و فعل ملتے ہیں احادیث سے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی میں معاملات کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ رمضان بھی چل رہا ہے، امید کرتا ہوں آپ سب کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائیں، اس کے لیے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اسپائسز سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر یہ پکوڑے، سموسے اور یہ مرچوں والی چیزیں بڑی پسند کی جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، مزے کی بھی ہوتی ہیں،
لیکن کچھ لمٹ میں ان کو رکھنا چاہیے اور کوشش کریں اوائڈ ہی کریں، کیونکہ تاکہ آپ کا روزہ اچھے سے اچھا ہو اور آسان سے آسان ہو آپ کا روزہ. کیونکہ جب تک آپ کی باڈی سکون میں نہیں ہوگی، آپ کا مطلب اس طرح سے آپ عبادت میں بھی آپ توجہ نہیں دے سکیں گے جب تک آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں کریں گے. آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے. تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ پڑھا تھا اور تفسیر ہم نے الحمدللہ پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو اب نیت کر لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں جو علم ہم سیکھیں اس پہ ہمیں اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 یعنی آیت نمبر 108 سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اچھا، اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو قرآن عربی ہے نا، قرآن عربی، اس میں ہم لوگ اکثر ایک بہت کامن غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے. وہ یہ کہ اب جیسے آیت کے شروع میں لکھا ہوا ہے ام تریدونا، تو اس کو یہ جو را کے نیچے زیر ہے نا، زیر، اس کو اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں ام تریدونا. تو اس کو اپنا یوں نہیں پڑھنا، اس کو اپنی یوں پڑھنا ہے ام تریدونا. جب بھی زیر آئے گا تو اس کو ای پڑھیں گے، ای، ٹھیک ہے. ام تریدونا. اس طرح آگے آتا ہے کما سئیلا، ٹھیک ہے، کما سئیلا. اور وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اس طرح بالایمانی، جو لائن کے آخر میں بالایمان، اس کو بالایمان نہیں پڑھیں گے آپ، بالایمان یہ نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے بالایمانی. یہ قرآن عربک کا یہی اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے. بعض یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عنادن عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائے. اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بیجا درخواستیں کرو جیسا کہ اس کے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں. مثلا خدا تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا اور مصالح علیہ میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو. نونہری کفر کی باتیں ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا. فائدہ حاصل درخواست کو بیجا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں. بندے کو اس میں تعین کر طریقہ کیا حق کہ وہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو. اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے زبان تازہ کردن بقرار. تو یہ شعر ہے ایک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ الہند نے یہ خطاب مسلمانوں سے قرار دیا ہے. اس کا حاصل مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوال نہ کیا جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہود تھے بنی اسرائیل کے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بتایا ان کے کہ تورات نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان لائیں، تو وہ ان سے بھی سوال کر رہے تھے کہ ہم یہ آپ کا کلام کس طرح مان لیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ 70 لوگ جو ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے آواز سن لی تھی اللہ تعالیٰ کی، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا تھا تو وہ آواز سن رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ پتہ نہیں کون بول رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں.
تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اب دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر ان پر وہاں بجلی گری تھی اور وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے، کیونکہ اگر یہ زندہ نہ ہوئے میں واپس جاؤں گا تو پھر ظاہری بات ہے لوگ سوال کریں گے کہ اب تو آپ کی چال تھی، اس کا اندیشہ تھا، اس کا کہ بدگمانی پھیلے گی لوگوں میں۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی خاص دعا پر یہ معجزہ ہوا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہاں اس آیت میں فرمان ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ آپ جو ہے پرانے جو یہودی کام کرتے تھے بلا وجہ سوال کرتے تھے، اور سوال بھی جب کوئی کرتا ہے اس کی غرض ہوتی ہے، یا تو وہ واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، یا محض مذاق اڑانے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس سے منع کیے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے ولی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر: بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنے دھن سے اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرما دیا کہ ان اہل کتاب یعنی یہود میں بہترے یعنی بہت سے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے، جو کہ تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا بلکہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا بلکہ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالت ہے۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجیں۔ اشارتاً بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانونی انتظام، امن و عام یعنی قتال و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجراء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، پر ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو یا خواہ عجیب ہو قادر ہے، اور سردست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آوے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا ماہ صلہ ملے گا، پالو گے صلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو پائے گا۔ فائدہ خاص وقت کی حالت کا یہی مقتضا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیت نازل ہوئیں، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا، اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیہ پر عمل درآمد کیا گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ معذرت، تھوڑا گلا بھی بڑا خراب ہے، دعا کیجیے گا۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ اب قرآن میں نماز جو ہے
اس کا مطلب بتایا گیا ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور تم نماز قائم کرو۔ لیکن نماز اب کیسے قائم کرنی ہے، نماز کیسے پڑھیں، اس کا آپ کو طریقہ ملتا ہے صحیح بخاری میں، اس کا ملتا ہے احادیث میں آپ کو طریقہ ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک ایک بک آف گائیڈنس ہے، اور اس کی تشریح کی ہے ہمارے پیارے رسول محمد عربی سرکار دو جہان رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرمی باندھ لی ہیں انہوں نے، کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت پیاری آیت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ جو بنی اسرائیل کے ٹائم یہود و نصارہ تھے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، یعنی یہ آرزویں باندھ لی ہیں انہوں نے، کہہ دے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ سند اپنی، کہ لے آؤ سند اپنی، مطلب ایک اپنا کوئی سند لے آؤ، سرٹیفکیٹ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت یعنی جنت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں۔ یہ تو یہود کا قول ہے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یا یہ نصارہ کا قول ہے۔ حق تعالیٰ مطلب جو نصرانی تھے عیسائی، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ان کا قول تھا کہ نصرانی جائیں گے جنت میں۔ یہ نصرانہ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی جو خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، اس کی تردید فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آپ ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ سو وہ تو کیا دلیل لاویں گے کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ مطلب طریقہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، ایک انداز، ایک بیان دیکھیں کہ اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بول دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل سامنے لے آؤ۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ دلیل کیسے لائیں گے، دلیل جب ہے ہی نہیں تو وہ کس طرح لائیں گے دلیل۔ اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جاویں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو باتفاق سماوی ملتوں کے ماننے والوں کے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے، یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مصلحت سے ظاہری مطلب منافقت نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے، اور پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم یعنی غم میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ کسی حکم سابق کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلایا جا سکتا، لہٰذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے، بلکہ حکم ثانی پر عمل کرنا فرما برداری سمجھی جائے گی، اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت و شریعت محمدیہ کو قبول کر لیا، چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے، اور مخلصین کی قید سے منافقین نکل گئے، کیونکہ وہ بھی شرعاً کفار ہی میں داخل اور مستحق جہنم ہیں۔ اور ایک بار کچھ یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل بتاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، مگر نصارہ بھی ضد و تعصب میں آ کر دین یہود کو بے اصل اور باطل کہنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور توریت کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے غلط ہے، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے غلط ہے، حالانکہ یہ سب فریقین کے لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، یعنی یہود تورات کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے۔ وہ منسوخ ہو جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو، یہ اور بات ہے۔
اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، ان کے دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں اور ان ہی اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے، انہوں نے کی چال چلنے لگے کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہیں. یعنی یہودی بولتے تھے کہ بھئی ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، ایسے ہی بیکار مطلب فضول میں عبادت کرتے ہیں. نصرانی جو تھے، مطلب نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، وہ کہتے تھے بھئی یہودیوں کا کوئی ان کی دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو ان کو دیکھا دیکھی جو مشرکین تھے اس ٹائم کے، انہوں نے بولا کہ جی انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی کہ یہ جو ہے یہود و نصارہ ان دونوں کا دین بالکل بیکار ہے، ان کی دین کی کوئی اصل نہیں ہے، اصل بس ہم ہیں، حق پر ہم ہیں. جو مشرک تھے وہ یہ بولتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی. سو یہاں سب اپنی اپنی ہانک لیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن. ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عملی فیصلے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا ہے. معرف و مسائل. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس اختلاف کے مضر اثرات کا بیان، پھر اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے. ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نوٹ کریں. کوشش کیا کریں کہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پین اور پیپر لے کر جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں یہ نوٹ کیا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہیں اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے. دین جو ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک ریچولز کا نام نہیں ہوتا. اسلام محض مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. بدھزم مذہب ہے. اسی طرح بہت سارے مذاہب ہیں. دین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے تھوڑا بالاتر ہوتا ہے، مذہب سے تھوڑا بڑھ کر ہوتا ہے. دین میں اٹس اے نیم آف سوشیو پولیٹیکو اکنامکو سسٹم. ڈاکٹر اسرار صاحب میری آئیڈیل بھی ہیں اور میری انسپریشن بھی ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. انفیکٹ یہ کورس شروع کرنے کے لیے مجھے جو ایک ون آف دا مین، مطلب بہت ساری سی وجوہات تھی، لیکن سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میں بہت زیادہ انسپائر تھا ڈاکٹر اسرار احمد سے. اور بس ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے ان کے لیے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. جتنا کام انہوں نے کیا ہمیں سکھا کے گئے کس طرح کام کرنا ہے، اور اللہ بس ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا فرمائے. تو وہ یہی بتاتے تھے کہ دین نام ہے آپ کی سوشیو یعنی سماجی، پولیٹیکو یعنی سیاسی، اکانومی یعنی معاشرتی. سماجی، سیاسی اور معاشرتی جو ایک سسٹم بنتا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے. اس میں آپ کی عبادات بھی آتی ہیں لیکن پورے سسٹم کو دین کہا جاتا ہے. اور دین میں پھر چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اب جیسے یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ امید کر رہا ہوں میں اپنی بات صحیح سمجھا پا رہا ہوں آپ کو. آپ کو کوئی اگر سوالات ہوتے ہیں تو آپ پلیز کمنٹ کر دیا کریں، مجھ سے ڈائریکٹ فون پہ پوچھ لیا کریں، تو میں انشاءاللہ جواب بھی دے دیا کروں گا آپ کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. دیکھیں، یہود اور نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے، جب بھی کسی چیز کی اصل حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو اور پھر بھی اگر کوئی اس کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے تو وہ کچھ حصے کو پکڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا.
اس نامعقول اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل حق مطلب دیکھیں، یہود و نصارہ میں جب اختلاف پیدا ہوا، اول تو یہ اختلاف پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب یہ اختلاف پیدا ہوا اور مشرکین نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے بولا کہ جی یہودی اور یہ نصرانی لڑتے رہتے ہیں، یہ دونوں بے بنیاد ہیں، اصل ہم ہیں. تو جس سے ان کی بس ہماری بت پرستی ہے، یہ اصل ہے، مطلب وہی کہنے لگے، اور یہودیت اور عیسائیت بے بنیاد ہیں. حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی دین کو چھوڑ کے مذہب میں گھس کر اور یہ قومیت کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ. حقیقت میں یہ ہے کہ مذہب یہود اور نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں. یعنی جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں یہود و نصارہ، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، جو تین مین مذاہب ہیں، یہودی، نصرانی یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، کلمے کا مطلب ہے سبمٹ یور سیلف ٹو گاڈ، سبمٹ یور سیلف ٹو اللہ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دیں. یہی ہے اسلام کا مطلب. اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو. حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پشت ڈال کر یہودی اور نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گھڑ لے. بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادات و اطاعت اور امتثال، پہلی بات امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا اور متعین کیے ہیں. دیکھیں، میں نے اس ویڈیو سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنی احادیث سے، اپنی سنت سے. تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کا یہ صرف محض یہ نہیں ہے کہ ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کی بات کو سن لیا اور مان لیا، بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اپنے طریقے سے اپنے جیسا دل چاہے اس طرح اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی. یہ نہیں ہے دین کا نام. دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہ ہے اصل چیز ہے، یہ اصل ایمان ہے. پہلی بات کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف اطاعت کافی نہیں بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے. اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن و سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نسلی مسلمان ہو یا یہودی و نصرانی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. چاہے مسلمان بھی ہو نا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اپنے طریقے پہ فالو کرے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے. جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان، اور پھر محض نام کی قومیت کے ضم میں، یعنی شناختی کارڈ میں بس اپنا امام مسلمان لکھا ہو یا یہودی یا نصرانی میں، تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکہ دار سمجھ لے، تو یہ صرف اس کی خود فریبی، یعنی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان کاموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو. پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک و یکساں رہے ہیں. پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک و یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح و مقبول کی شکلیں کچھ بدلتی رہتی ہیں.
تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو تورات کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابقت رکھتا تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے۔ غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی سمجھ لیا۔ جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں یعنی شناختی کارڈ پہ یا مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو، اس کو یہود سمجھ لیا گیا۔ اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص و تعین کی گئی، حالانکہ اصول و ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی رہتا ہے نہ نصرانی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بھی بتا دیا کہ عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا جس طرح کہ شریعت نے بتایا ہے۔ ابھی شریعت محمدی جب سے شروع ہوئی ہے، جب سے آئی ہے، جو کہ آخری شریعت ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ضرور ہوگا لیکن وہ بھی پہلے نبی تھے اس لیے وہ آئیں گے۔ اب ہمارے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہان رحمت للعالمین، ان کے بعد ان پر ختم نبوت ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیا نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا۔ تو اور ہم نے عمل صالح کا مطلب ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ تو اب جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے جو ہے نا یہ بہت بڑی غلطی اور بیوقوفی کی کہ انہوں نے دین کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنا جو ان کا مذہب تھا یعنی جو یہودی گھر میں پیدا ہو گیا وہ بس یہودی بولتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا تھا۔ اگر وہ دین کو مانتے واقعی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جب شریعت محمدیہ آ گئی تو تورات اور زبور اور انجیل ان کی تعلیمات مطلب ختم ہو گئی تھی، ان پر عمل کرنا بیجا تھا، کیونکہ جب نئی چیز آ جاتی ہے تو پرانی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لیکن انہوں نے وہ ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے اور وہ بولتے رہے کہ جی ہم ہی ٹھیک ہیں، تو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے قرآن مجید میں اس اختلاف کے بارے میں، اس کا جواب یہاں مل رہا ہے کہ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی یعنی مسلمان بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، جی ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمارا تو شناختی کارڈ دیکھ لو، ہمارا تو شناختی کارڈ میں ہی جو مسلمان لکھا ہوا ہے، ہر دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان ہے کہ خانے میں درج ہے، مطلب مسلمان ٹک ہوا ہے، اور ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں۔ اس غلط فہمی سے انسان کو بچنا چاہیے کہ بس میں چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں یا میں مسلمان قوم میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلمان ہی، میں بس جنت میرے لیے بنی ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بیوقوفی ہے، یہ غلطی یہود و نصارہ نے کی تھی اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا تاکہ ہم لوگ کچھ ہدایت پکڑیں، ہم کچھ سیکھیں کہ ہم یہ غلطی نہ ریپیٹ کریں۔ ایک سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ بیوقوف اور سمجھدار میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، بیوقوف ایک غلطی کو بار بار کرتا ہے جبکہ سمجھدار اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو انسان کو بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو
اس فیصلے سے ان پر واضح ہونا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کی سلب سے یا ان کا شہر میں پیدائش ہونے سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے سے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور سونپ دینے کے ہیں۔ دوسرے احسان عمل یعنی عمل صالح یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا، یہ نام ایک مسلمان کا، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ لیکن قرآن لیکن قرآن و کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اور آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاں دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے یعنی جو موسمی مسلمان ہیں ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ نے، جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے آیت کا۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کو صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہے، نہ اخلاق، نہ اعمال۔ گویا وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ ہمارے اندر ہے نہ اخلاق نہ اعمال، گویا وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ یہ بڑی گہری بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے عمل صالح حاصل کرنے کے لیے، تو ہم کس منہ سے ہم انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو اللہ نے قرآن میں کی کہ مسلمانوں کے لیے جنت لکھی گئی ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو پلیز نوٹ کریں۔ البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح نام تو اسلام کا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری بدعملی کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال و پریشان ہیں، تو کفار و فجار کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ شعبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔ اول تو اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا، دوست کو قدم قدم اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے۔ اولاد اور یہ بہت خوبصورت پیراگراف ہے، اس کو پلیز غور سے سنیں۔ دیکھیں، ہم میں اکثر یہ ہوتا ہے نا، گمان پیدا ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ہم گنہگار ہی صحیح، ٹھیک ہے ہم اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، لیکن ہم اللہ کو کم از کم مانتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں ہر جگہ ہم پریشان ہیں، ہم تنگ دستی ہے ہمارے اوپر۔ لیکن جب ہم کفار کو دیکھتے ہیں، مشرکین کو دیکھتے ہیں جو کہ کھلم کھلا اسلام اللہ کو نہیں مانتے اور اسلام کو نہیں مانتے، وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں مسلمان اللہ کا دوست ہوتا ہے، مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں سے 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، اول تو یہ کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا۔ جو کہ دوست ہوتے ہیں نا، ان کو آپ قدم قدم اور بات بات پر ٹوکا کرتے ہیں، ان کو ٹوکا جاتا ہے، اور اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے، وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے۔ دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا،
ان کو یک لخت عذاب میں پکڑا جائے گا۔ رسول اکرم محمد عربی رحمت للعالمین سرکار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی اور آرام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جداگانہ خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا تجارت کا خاصہ ہے مال میں زیادتی، دوا کا خاصہ ہے بدن کی صحت۔ اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے، تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح دوا دار کا استعمال کر کے تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی دوائی کھانے سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، آپ کو مال نہیں ملے گا۔ سملرلی اگر آپ بیمار ہوں اور اب تجارت آپ کا زور ہو اور پیسہ کمانے میں لگے ہوں تو آپ کو تجارت میں تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ پیسہ بھی کما لیں گے لیکن آپ کو صحت نہیں ملے گی۔ یہ دو الگ الگ قانون ہیں۔ تو کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچے تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی۔ اگر وہ ہماری طرح صرف اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جدوجہد نہ کرتے تو ان کا کفران کو مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام اور وہ بھی صرف نام کا ہمارے ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام و ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہو تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جدوجہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کے اصول صحیحہ کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات اور نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جو کہ سنت کے مطابق تجارت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، اور ان کو یہ بات نہیں کہ مسلمانوں کو بالکل نہیں ملتا، ان کو بھی ملتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اصلی نتیجہ آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں۔ اگر انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، سنت پر عمل کرتے رہے ہوں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتیاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام اتنا ایک ہیومن فرینڈلی مذہب ہے کہ دیکھیں اسلام نے سود کو منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو قرض لو تو اس قرض پہ اضافی رقم مت دو کسی کو، نہ کوئی اسے لے۔ مطلب احمد نے بلال کو 10,000 روپے دیے تو بلال کو چاہیے کہ 10,000 ہی واپس لے، اسے 20,000 نہ لے، یہ زیادتی ہوگی، یہ سود ہوگا۔ مثال کے دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ معاف کر دے، قرض کو معاف کر دے، یا کم از کم اس کو وقت دے جب تک اس کی رسانی ہو، فوراً اسے نہ مانگا جائے۔ تو یہ سب اصول ہمیں اسلام سکھاتا ہے، لیکن جب ہم بھی سود کے پیچھے پڑ گئے تو ظاہری بات ہے ہم نے تو سنت کو پیچھے رکھ دیا اور ہم سنت پر عمل نہ کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی دنیا میں۔ افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف افسوس ہے کہ جب یورپ والوں سے ہم نے ڈیلنگز سٹارٹ کی، ان سے ہم نے معاملات شروع کیے تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر اور آخرت سے غفلت اور بے حیائی اور بد اخلاقی تو سب سیکھ لی، لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتھک کوشش، معاملے کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر رسوخ حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصلی تعلیمات ہیں، ہم ان کو دیکھ کر بھی اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کی۔ ہم نے ان کو بھی دیکھ کر اس کی نقل کی کوشش نہ کی، تو یہ قصور ہمارے اسلام کا ہے، یہ ہمارے اپنا قصور ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارا اپنا قصور ہے۔
کہ ہم نے جب ان سے ہماری ڈیلنگ شروع ہوئی، یورپ سے ہم نے معاملات شروع کیے، کاروبار شروع کیا، تو ان سے ہم نے بے حیائی ہم نے ان سے لے لی. ان سے ہم نے جو ہے نا ہر طرح کی غلط چیز، جیسے مینشن بھی ہے، مطلب ہم نے سچ بولنا نہ سیکھا، نہ ہم نے جو ہے ہم نے بد اخلاقی ان سے لی، بے حیائی لی، آخرت سے غفلت لی ہم نے ان سے، سب کچھ ہم نے ان سے لے لیا. جو چیز لینے والی تھی کہ سچ کیسے بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، محنت کس طرح کرنی ہے، نہ سیکھا تو ہم نے یہ نہ سیکھا. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہماری دنیاوی معاملات میں ناکامی کی. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس کا اجر، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے سچ بولیں گے تو اس کو ان کا اجر قیامت کے روز ملے گا یا نہیں، یہ سینیریو بیسڈ بات ہے، اس کا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم تو سیکھ سکتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو ہم بھی سچ بولیں. حالانکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے. الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے. الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر یعنی موسمی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا، ایک اپنے آپ کو صرف مسلمان کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. مطلب اس سے آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے جب تک ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت اس ٹائم ہو، جو قیامت تک ابھی شریعت محمدی چلے گی، اس پر عمل کیا جائے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں بتایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا، ایمان لے آیا اور اللہ نے جس طرح طریقہ بتایا اس طرح زندگی گزاری، تو اس کے لیے ہے ثواب بہت سارا، اور اس کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے غم نہیں کرنا چاہیے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فیما کانوا فیہ یختلفون. اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود یہ کہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح. کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کسی بات، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے ہیں. مطلب یہودی بات جیسے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جو یہودی تھے نا، اہل یہود تھے بنی اسرائیل کے، اور نصارہ، اب انہوں نے دین کی اصلی حقیقت اور اصلی حیثیت کو بھول کر، اس سے منہ موڑ کر، یہ اپنی قومیت کے پیچھے بھاگ گئے تھے. یہ اپنے جو ہے نا بس نسلی طور پہ کہتے تھے اگر ہم یہودی گھر میں پیدا ہوئے تو ہم یہودی ہیں جی، جنت ہمارے لیے بنی ہے. تو اور نصرانے کوئی ہے نہیں، کوئی کسی کھاتے میں نہیں آتے. اسی طرح جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بس، یہ بھی انہوں نے بھی دین کی اصل روح کو نہیں سمجھا، اور یہ مذہب پرستی اور اس میں اور قوم پرستی میں داخل ہو گئے کہ بس نیشنلزم، کہ ہم جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا وہ عیسائی ہے، وہ نصارہ ہے، اور وہی جنت کا مستحق ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ اگر یہ عمل صالح نہیں کریں گے جو کہ شریعت محمدیہ ہے، تو ان کے لیے تو پھر بنی ہی دوزخ ہے اگر عمل صالح پہ عمل نہیں کریں گے. جنت حاصل کرنے کے لیے خاص شرط ہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور عمل صالح کیا جائے جیسا کہ سنت ہے، سنت محمدیہ. الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 تک ہم نے جو ہے 108 سے 113 تک ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا
اس کو صحیح میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا اور یہ کلام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.